میں ہوں ڈاکٹر ابرار عمر۔ میں ایک کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں، ہپنوٹسٹ ہوں اور ریلیشن شپ ایشوز اسپیشلسٹ ہوں۔ اس کے ساتھ میں ایک پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں اور پروفیسر ہوں پبلک ہیلتھ کا۔ میں نے 2004 میں CBT پریکٹس کرنا شروع کی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، آفٹر گیٹنگ مائی سرٹیفکیشن ان کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی فرام آکسفورڈ اسکول آف کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی UK۔ اور پھر اس کے اندر میری انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی گئی، حتیٰ کہ میں نے PhD کے لیے بھی اپنا سبجیکٹ CBT کو چنا، کیونکہ CBT نے مجھے بہت ایز اے سبجیکٹ متاثر کیا اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس برآمد ہوئے۔ جہاں میں نے ڈپریشن اور فوبیاز اور جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اس طرح کی چیزوں کو میں نے ڈیل کیا، وہاں جو اہم ترین میری ڈسکوری تھی وہ یہ تھا کہ CBT از ویری افیکٹو فار ریلیشن شپ ایشوز۔ سو ریلیشن شپ ایشوز جو ہے یہ میرا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ فیوریٹ ٹاپک بن گیا، اور اس میں مجھے بہت سارے کیسز دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اٹ اسٹارٹیڈ لائک ان 2004، اور ابھی آپ دیکھیے کہ 18 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں میرے آبزرویشنز یقیناً اسٹرانگ ہوں گے، اور بہت ساری ڈسکوریز ہوئیں، میں یہ کہوں گا۔ میں ان کو ڈسکوریز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو میرے نالج میں نہیں تھیں، جب اتنے سارے کپلز کو، لو افیئرز کو، ریلیشن شپس، اسپاؤز اور گھر کے جو ایک سیٹ اپ میں نیوکلیئر فیملی، جوائنٹ فیملی کے کیا ریلیشن شپس ہیں، ایک نئی خاتون جو شادی ہو کے آتی ہے اس کے کیا ایشوز ہیں، میاں بیوی کے آپس میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں، ارینج میرج اور لو میرج اور سو آن، ان چیزوں کو میں نے بہت ہی قریب سے آبزرو بھی کیا، اور جب ایسے کیسز آئے تو آپ کے نالج میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، اور 18 سال جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اور سوسائٹی کیونکہ خاندانوں سے بنتی ہے، اور خاندان انسانوں سے بنتے ہیں، اور انسانوں میں مرد اور عورت دو مین جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اینٹیٹیز ہیں، جن کے ملنے سے ایک خاندان بنتا ہے اور ایک فیملی کا یونٹ بنتا ہے۔ تو جو چیزیں میں نے دیکھیں اور میں نے محسوس کیں، آج میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس میں جو اہم ترین بات ہے جس کے بارے میں آج کا پروگرام ہے کہ شادی ہونے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو طے ہو جانا چاہیے۔ بظاہر یہ بات ایک لحاظ سے قابل اعتراض بھی ہو سکتی ہے کہ شادی ایک مرد اور عورت کی ہوتی ہے، اور تاریخ میں اگر جائیں تو کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو بھی دیکھیں تو وہ جس قبیلے میں رہتے تھے، جہاں رہتے تھے، ارینج میرجز ہوتی تھیں یا لو میرجز بھی کہیں ہوتی تھی، تو کوئی ایسا بڑا ڈفرینس نہیں ہوتا تھا کہ ایک عورت مرد کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ شادی کے بعد کمپیٹیبلٹیز ہو جاتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو ڈسکور کر لیتے تھے، اور مرد عورت کو اور عورت مرد کو ڈسکور کر لیتا تھا، اور نتیجتاً وہ شادی چل پڑتی تھی، بچے پیدا ہوتے تھے، بچے برجنگ کرتے تھے ریلیشن شپ کی، اور ریلیشن شپ آگے بڑھتا تھا۔ اور ہماری پچھلی 2-3 نسلیں ہیں ایسے ہی تعلقات کی پروڈکٹ ہیں، اور چیزیں اسموتھ ہوتی تھیں۔ میں بھی جب when I started practicing CBT in 2004 تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، بڑی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہمارے بیسک پرنسپلز ایک ہیں، اصول ایک ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ایک ہیں، تو ایک خاتون کی شادی کسی بھی مرد سے ہو جائے گی تو یقیناً وہ ڈسکور کر لیں گے اور ایکسپلور کر لیں گے ہاؤ ٹو لیو، اور وہ جو کامن پرنسپلز ہیں جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھے ہیں، قرآن و سنت سے سیکھے ہیں، ان کو ہم عمل کر کے تو زندگی گزار لیں گے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے، چیزیں بدل چکی ہیں، لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، اور ایجوکیشن بھی بہت ڈائیورسٹی ہے اس میں۔ کوئی مدرسے کی پڑھی ہوئی لڑکی ہے، کسی نے بیکن ہاؤس میں پڑھا ہے، کوئی یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے، کوئی باہر سے پڑھ کے آئی ہے، کوئی کو ایجوکیشن میں پڑھی ہے، کسی کی یونیورسٹی جو ہے وہ بہت ماڈرن ہے، کوئی پرو ویسٹرن ہے، کوئی مرد جو ہے وہ بالکل ویسٹرنائزڈ ہے اور اس کو بیوی ایک سادہ سی گاؤں کی مل گئی ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ بہت چوزی ہے چیزوں کے بارے میں، اور اس کی شادی ایک ایسے مرد سے ہو گئی ہے جس کے ساتھ اس کی لائف نہیں چل رہی۔ تو نتیجتاً ایسی میں نے بہت ساری ڈائیورسز دیکھیں، اور آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ پاکستان میں ڈائیورس ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔
پنجاب دیکھ لیجئے، سندھ، بلوچستان، سرحد، سب کے اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے اسٹیٹسٹکس، تو ڈائیورس ریٹ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ریکارڈ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ریلیشن شپس میں انکمپیٹیبلٹیز ہیں، اور عورت اور مرد اس طرح جیسے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور وہ گاڑی سموتھلی چلنی چاہیے، تو یہ جو پہیے ہیں اب یہ ایک طرح کے نہیں رہے اور گاڑی سموتھلی چلتی نہیں ہے. نتیجتاً بہت سارے مسائل میرٹل لائف میں ہیں جو کہ میری کاؤنسلنگ کے دوران مجھے ڈسکور ہوئے اور میں نے سیکھا کہ اب کیا ہو رہا ہے. اسی کے نتیجے میں آج جو پروگرام ہے اس کے اندر جو میری ریزولوشن ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے بہت ساری چیزیں طے ہونی چاہیے. اچھا، شادی جب ہوتی ہے تو یقیناً ایک عورت اور مرد کی ہوتی ہے، اور وہ ارینج بھی ہو سکتی ہے اور لو میرجز بھی ہو سکتی ہیں. لو میرج کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب لو میرجز ہوتی ہیں تو عام طور پہ جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. آج کل انٹریکشن سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے، یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے، کسی ورکنگ پلیس پہ ہو سکتا ہے. تو اس انٹریکشن کے نتیجے میں شادیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر زیادہ جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے اس وقت وہ میں کہوں گا کہ جنس ہوتی ہے، سیکس ہوتا ہے. وہ اتنا ڈومینیٹنگ ہوتا ہے اور اتنی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ اس وقت جیسے ایک آپ کہیں کہ ریلیشن شپ کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے اندر متعلقہ جو مرد ہے یا عورت ہے وہ اتنا اس کے اندر پاگل ہوئے ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں، کہ انہیں آنے والی زندگی کے کیا پروٹوکول وہ طے کریں گے یا کیا کرنا چاہیے اس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن بعد میں وہ انڈرسٹینڈنگ اچانک غائب ہو جاتی ہے اور پریکٹیکلی وہ ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سوچ کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے اور وہ رہ نہیں پاتے. یہی وجہ ہے کہ اس اٹریکشن سے جو ایک جینڈر کی اٹریکشن ہو سکتی ہے یا بایولوجیکل اٹریکشن ہے جو کہ نارمل بات ہے، ریلیجن بھی اس کو ایکنالج کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ شادی تو ہو جاتی ہے، دے اسٹارٹ لیونگ ٹوگیدر، لیکن جو ہی وہ بھوت جو سوار ہوتا ہے جنس کا وہ اس سے باہر نکلتے ہیں اور لائف کی پریکٹیکل جو اس کی ریالٹیز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر دوسرے رشتہ دار ہیں، زندگی کے دوسرے مسائل ہیں، لیونگ ہے، اور ڈیکورم ہے گھر میں رہنے کا، انڈرسٹینڈنگ ہے، ایمپتھی ہے، سپورٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیریٹی، آنیسٹی، اور ریلیشن شپس کے اندر خاتون کے جو تعلقات ہیں ان کو کیسے نبھانا ہے، مرد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ساس بہو کا جو تعلق ہے وہ کیسے ہے، فیملی نیوکلیئر ہے یا جوائنٹ ہے، فائنینشیل ایشوز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ جو پہلے کی صورتحال ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. میں نے اپنی لائف میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز دیکھیں جہاں پہ اپنی پریکٹس کے دوران کہ چیزیں بہت ڈفرینٹ ایمرج ہوئیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، یہ کیس جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں آپ کو ان کی تھوڑی سی ایگزامپلز دوں گا. اور اس نے کہا لڑکے لڑکی کی شادی کے بعد کہ مجھے جی میں تو میلز کو فرینڈز بناتی تھی اور جاب کرنی تھی مجھے، اور میں تو اپنے، یہ لڑکی کے الفاظ تھے، میں تو اپنے باپ کی بھی نہیں مانتی اور مجھے روکے کہ میں میل سے فرینڈ شپ نہیں کر سکتی، لیکن میرا شوہر مجھے فرینڈ شپ سے روکتا ہے اور مجھے جاب بھی نہیں کرنے دے رہا، اور وہ کہتا ہے کہ تم جاب نہیں کر سکتی اور خاص طور پہ تم میلز کو فرینڈز نہیں بنا سکتی. تو میں اس پہ ریزسٹ کر رہی ہوں اور اٹ وڈ لیڈ ٹو ڈائیورس، اور کپل آ رہا ہے کاؤنسلنگ کے لیے. پھر ایک بہت ہی مقبول اور کیا کہنا چاہیے معروف اور مشہور آدمی، اس کی بیوی تھی. لیکن ہم ایتھیکلی کسی کا وہ بریک نہیں کرتے آئیڈینٹی، صرف میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. تو اس خاتون نے مجھے کہا جی کہ تھیراپی کے سیشن میں کہ میں جو ہے نا، ہمارے 5 بچے ہیں اور اب میں جو ہے نا گھر میں رہ کے بور ہوتی ہوں، پریشانی ہوتی ہے، اور میں اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں اور میں پڑھنا چاہتی ہوں، MBA کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر یہ نہیں چاہتا، اور جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ گاڑی بند کر دیتے ہیں، چابی چھین لیتے ہیں یا اس کے ٹائر سے ہوا نکال دیتے ہیں، اور میں یہ نہیں کر پا رہی. پھر ایک اور اسی طرح کا کیس آیا جس کے اندر خاتون اور مرد دونوں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہم ایک دوسرے کو بڑا انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اور اب ہماری شادی ہو گئی لیکن ہمارا ایموشنل بانڈ سٹرونگ نہیں ہے،
ہمیں اب ڈسکور ہوا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں، کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ خاتون کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں اور یہ ہمارے ایموشنل ریلیشن شپ کی پروڈکٹ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں ہے، اور مجھے اپنے شوہر سے اس لیے بھی محبت نہیں ہے کہ ہمارے تو بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں اور یہ ہماری ایموشنل جو بانڈ ہے اس کی پروڈکٹ نہیں ہے۔ اس طرح کے ایشوز، اور پھر ابھی میں نے ایک دو دن پہلے ایک ایشو بہت زیادہ جو ہے ولنریبل سا سچویشن تھی، اس کو میں نے ڈیل کیا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جناب خاتون جو ہے، مرد اور خاتون کی شادی ہوئی خاتون کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر، اور شادی کے نتیجے میں دے ٹرائی ٹو اسٹارٹ لیونگ ٹوگیدر، لیکن یہ وہ ٹوگیدرنیس ان کے اندر آئی نہیں ہے۔ اور خاتون جو ہے اس کا گلہ یہ ہے جی کہ جو ہے نا مجھے محبت انہوں نے نہیں دی، جو وعدہ کیا تھا محبت تو نہیں ہے، وہ افیکشن موجود نہیں ہے۔ یہ طنز کرتے ہیں میری لائف پہ شادی کی، اور مجھے جو ہے نا کریکٹر کا طعنہ دیتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں تھی، تبھی تم نے مجھ سے محبت کی، شادی کی، اور تم ٹھیک نہیں ہو۔ اور مرد کا کہنا یہ تھا کہ خاتون جو ہے وہ کہیں پہ بھی کسی مرد سے بھی بڑی جو ہے وارفتگی سے بات کرتی ہیں، کسی کاؤنٹر پہ جائیں تو بجائے اس کے کہ میں بات کروں، وہاں مرد ریسیپشنسٹ بیٹھا ہوا ہے تو یہ خاتون بات کریں گی، یہ جناب میری مرضی کے بغیر زندگی گزارتی ہیں، آؤٹ گوئنگ ہیں، برتھ ڈیز پہ چلی جاتی ہیں، سو آن۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ دے لیڈ ٹو واٹ؟ بظاہر تو یہ فضول سی باتیں ہیں کہ یہ تو نہیں ہونی چاہیے، اور ریلیشن شپ میں یہ ساری چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مینیج نہیں ہوتی۔ یہی چیزیں بعد میں تعلقات کی خرابی، بگاڑ اور ڈائیورس پہ لے آتی ہیں، اور طلاق ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں طلاق اتنا بڑا سٹگما ہے۔ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون انگلینڈ میں تھی، ان کی بہن یہاں پہ تھی، اور وہ دو بہنیں تھیں۔ تو جو یہاں والی بہن ہے اس کی ایک بیٹی تھی، اور جو وہاں والی بہن ہے اس کا ایک بیٹا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی پاکستان میں کروں گی۔ بیٹا وہاں کا پڑھا لکھا تھا، اور وہ اپنی ماں کو رزسٹ کرتا رہا پہلے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اور اس کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستانی لڑکی اگر شادی کر لے تو ڈائیورس کتنا بڑا سٹگما اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس نے شادی کر لی اپنی ماں کے کہنے پہ، لڑکی یہاں سے انگلینڈ چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو اس لڑکے نے کہا جی کہ میں تو آپ کو بچپن سے ہی اپنی بہن سمجھتا ہوں، تو شادی تو میری ماں نے کی ہے، تو میرے لیے تو یہ بڑی ریلیشن شپ قابل قبول نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ آ گئی ہیں، لیکن آپ تو میری بہنوں کی طرح ہیں۔ اب اس خاتون نے جو وہاں پہ ہے ایک لڑکی کی لائف، اور یہاں کی خاتون جو اس کی بہن ہے، اس کی لائف ایک طرح سے تباہ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن تباہ اس لیے کر دی کہ پاکستان کے اندر ڈائیورس بہت بڑا سٹگما ہے، اور کوئی بندہ ڈائیورسی سے شادی نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کے لیے کسی ڈائیورسی کا انتخاب کرتے ہیں، کتنے مرد ہیں جو کہ ڈائیورسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنی بیٹوں کی کسی ڈائیورسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک ناول ہے، دا ورلڈ از فل آف ڈائیورسیز۔ تو طلاق یافتاؤں سے دنیا تو بھری پڑی ہے، لیکن ویسٹ میں اور اسلام کی بھی جو معقولات ہیں اور جو لائف گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر کوئی ڈائیورسی کو اتنا قابل مذمت نہیں سمجھا جاتا، یا اس کو قابل مذمت تو سخت الفاظ میں نے کہہ دی، کوئی سٹگما نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ٹھیک خاتون نہیں ہے، یا اس سے شادیاں کرتے رہے، مومنین بھی طلاق یافتاؤں سے شادی کرتے رہے۔ تو سوسائٹی، سماج کیونکہ ایک عجیب سا ہے، نہ یہ ویسٹرنائزڈ ہے کہ یہاں پہ ڈائیورسی کا سٹگما نہ ہو، اور نہ یہ اسلامک ہے کہ ڈائیورسی سے لوگ شادی کریں، تو پریکٹیکلی اس خاتون کے ساتھ بھی بہت ایک طرح سے کہیں گے زیادتی ہو گئی۔ اور اب یہ جتنے کیسز ہیں ان کو کیسے ہم نے سولو کیا، یا کیا اس کے اندر بہتری آئی؟ اور مجھے ایک کیس یاد آ رہا ہے جس کے اندر ایک خاتون یہاں پہ تھی، ان کے شوہر باہر تھے، شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ خاتون کسی اور مرد میں انوالو ہو گئی، اور وہ مرد اسے فراڈ کر رہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، اور اس کا خیال تھا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس کو مجھ سے محبت ہے۔ فائنلی شی فیل ان لو ود دس سیکنڈ پرسن، لیکن وہ اس کو فزیکلی ابیوز کر رہا تھا، یوز کر رہا تھا دوسرے لفظوں میں۔ تو فائنلی اس لڑکی کی اس لڑکے سے جان چھڑانا اور اسے شوہر کے پاس بھیجنا، اور پھر اس کا یہ
پرابلم کہ میں شوہر کے پاس اب کیسے جاؤں گی، میں تو ایک سنر ہوں، میں نے تو گناہ کیا ہے دوسرے مرد کے ساتھ، اور اب میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں گی، فیس کیسے کروں گی. اس طرح کے مسائل، خفیہ شادیاں، بلیک میلنگ اور شادی کو چھپا کے رکھنا، لڑکی کو ایک کمرہ لے دینا، لڑکی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تعلقات رکھنا، اور اگر وہ کہتی ہے کہ میرے گھر والوں سے رشتہ مانگو تو نہ مانگنے جانا اور کہنا کہ میں تم سے شادی کروں گا، ایسے ہی رہوں گے، ایسے ہی رہیں گے ہم، اور زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. اچھا، یہ سارے پریکٹیکل مسائل ہیں. اچھا، اب اگر ارینج میرج پہ جایا جائے تو ارینج میں بھی لوگ شادی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ رشتہ آیا بہت اچھا ہے، بڑا معقول ہے. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، وہ شادی 1 مہینہ چلی، ایک اور کی شادی ہوئی وہ 2 مہینے چلی کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں تھی. اور اب اتنی ڈائیورسٹی ہے بیسیکلی ہیومن مائنڈز میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ڈائیورس کی طرف وہ چلی جاتی ہیں. تو کیوں نہ شادی سے پہلے چیزیں طے کی جائیں. مثلاً کیا لڑکی جاب کر سکتی ہے، کیا لڑکی اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر سکتی ہے، اور کیا وہ ہاؤس وائف بننا چاہتی ہے یا مرد اسے ہاؤس وائف رکھنا چاہتا ہے. مرد جو ہے وہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، دونوں کی لیونگ سٹائل کیا ہے، دونوں کا فائنینشیل جو ہے اسپیکٹس کیا ہیں زندگی گزارنے کے، کتنے پیسے ہونے چاہیے، کس قسم کے حالات میں لوگ رہ سکتے ہیں. لوگ تو ایون کہ اچھی فریج نہ ملنے پہ، اے سی کے صحیح نہ ہونے پہ، کمرے کے چھوٹے ہونے پہ، فیملی کے جوائنٹ ہونے پہ یا نیوکلیئر ہونے پہ، یا شوہر کے اپنی بہن کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے پہ، یا اپنی والدہ کا خیال رکھنے پہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جن پہ فیملیز بریک ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر جو چیزیں پہلے سے طے ہونی چاہیے، جن کی طرف میرا دھیان گیا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ کیا خاتون کی سائیکالوجی مرد کی سائیکالوجی کے ساتھ واقعی کمپیٹیبل ہے، اور کیا ان کی فریکوینسیز ایک ہیں اور وہ میچ کرتی ہیں. کیا طے پایا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ ہو سکتی ہے، آؤٹ گوئنگ سے مراد وہ جاب کر سکتی ہے، وہ میلز کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے، وہ برتھ ڈے پارٹیز پہ اپنی فرینڈز کے گھروں میں جا سکتی ہے، وہ گاڑی خود ڈرائیو کر سکتی ہے، اور کیا آپ نے اپنا گھر علیحدہ بنانا ہے یا اپنی فیملی کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہیں گے، لڑکے کی مدر کہاں رہیں گی. یہ بظاہر باتیں یہ ہیں کہ جی نہیں یہ ساری ڈیل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی. انہی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح لو میرج کے دوران جب آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو پہلے سے طے کر لیں کہ کیا آپ کے الاؤنسز ہیں، مرد عورت کو کس چیز کی اجازت دے گا، عورت مرد کو کس چیز کی اجازت دے گی. اور اگر آپ چینج ہوتے ہیں فرض کریں بعد میں، وہ پروٹوکول یا وہ آپ نے جو اپنے اصول پرنسپلز شادی سے پہلے وضع کر لیے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی چینج آئے گی تو وہ بائی لیٹرل انوالومنٹ سے آئے گی. شوہر اور بیوی دونوں مل کے چینج لائیں گے. اگر وہ مل کے چینج نہیں لاتے، اور وہ چینج یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دے وانٹ ٹو لیو کنٹری، باہر جانا چاہتے ہیں، وہ چینج یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ پہلے نہیں طے پایا تھا کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گی، لیکن انہوں نے اجازت دی ہے کہ بھائی آپ گھر سے نکل سکتی ہیں. لیکن یہ جو سڈنلی آزادی کا اعلان ہے، سڈنلی باہر نکلنے کا اعلان ہے، سڈنلی گاڑی ڈرائیو خود کر کے کہیں جانے کا ہے، کیونکہ اٹس کوائٹ نارمل. ادروائز میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ نے پہلے کہا ہوا ہے جی کہ نہ میں نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، نہ میں نے باہر نکلنا ہے، نہ میں نے شاپنگ خود کرنے جانا ہے، نہ میری انڈیپینڈنٹ لائف ہے، نہ میں اپنی سہیلیوں کی برتھ ڈیز پہ جاؤں گی، نہ میں نے جاب کرنی ہے، نہ میں میل فرینڈز بنا سکتی ہوں. تو آپ نے یہ ساری چیزیں اگر پہلے بتائی ہیں اور اب کوئی ایمرج ہو رہی ہے آپ کی لائف میں، کوئی چینج آ رہی ہے، آپ ویسٹرنائز ہو رہے ہیں، سیکولرائز ہو رہے ہیں، میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، ارد گرد کے لوگوں نے، آپ کے جو پیئر ہیں ان کا پریشر پڑا ہے، اور آپ ارد گرد خواتین کو دیکھ رہی ہیں کہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں، یا شوہر کو نظر آتا ہے کہ چیزیں چینج ہونی چاہیے، میری وائف کو جاب کرنی چاہیے، ہم اکٹھے مل کے زندگی چلا سکتے ہیں، اب گھر بیٹھنے سے گزارا نہیں. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ اکٹھے آنی چاہیے ایک فیملی کے اندر. اگر یہ تبدیلیاں اکٹھے دونوں مائنڈز میں نہیں آتی تو پھر وہی پروٹوکول چلے گا جس کے تحت شادی ہوئی تھی. اچھا، یہ تو میں نے کہہ دیا کہ شادی ہوئی تھی تو پروٹوکول ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ نے پروٹوکول طے ہی نہیں کیا، اصول اور ضابطے بنائے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہر بندہ ایک نئی بات کرے گا، اور جب بھی وہ نئی بات کرے گا، بلکہ نئی کیا کرے گا، وہ شاید صحیح بات کرے گا، اصلی بات کرے گا، اپنی نمائندگی کرے گا جو پہلے بات ہی نہیں ہوئی، تذکرہ ہی نہیں ہوا.
تو ایسی صورت میں خاندان بریک ہوں گے، اور یہ بریک ہونا بہت کثرت سے ہے، اور یہ ایسے ہی معاملات سامنے آتے ہیں جس کے اندر جوائنٹ فیملی، نیوکلیئر فیملی، شوہر کی والدہ اس کے ساتھ رہے گی اور کہاں رہیں گی، کیا علیحدہ فیملی ہوگی، کیا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، کیا میں جاب کر سکتی ہوں، کیا فائنینشیل اسپیکٹس کیا ہوں گے لائف کے، اور میں کتنی آؤٹ گوئنگ ہو سکتی ہوں، کیا میں ملک سے باہر ایجوکیشن حاصل کرنے جا سکتی ہوں، کیا میں 5 بچے 4 بچوں کی پیدائش کے بعد جاب کرنا شروع کروں گی، کیا میں ڈے 1 سے جاب کروں گی، میں کسی کال سینٹر پہ کام کر سکتی ہوں، میں میلز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہوں، اور اگر آپ بہت کریٹیو ہیں تو آپ کسی لٹریری آرگنائزیشن کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ بظاہر جو لوگ میری باتیں سن رہے ہوں گے، خاص طور پہ خواتین، وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بلٹ ان پرنسپلز ہونے چاہیے، تو آٹومیٹک بات ہے کہ خاتون کو یہ سارے رائٹس دیے جانے چاہیے، لیکن دیکھ لیں کہ وہ رائٹس پھر دیتا تو نہیں ہے مرد۔ پریکٹیکل ریالٹی تو یہی ہے، اگر ان کو رائٹس آپ کہتی ہیں تو۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، یہ میرا ذاتی خیال میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میں نے سیکھا ہے، ساری چیزیں شادی سے پہلے ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیٹل ہونی چاہیے، ہر چیز پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور مرد اور عورت کی ہونی چاہیے، اور دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں، اپنی میرٹل لائف کو۔ اور اگر وہ پہلے سے اپنی ہر بات طے نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی بات، تو شادی کے بعد چیزیں نت نئی چیزیں ایمرج ہوں گی، اور نتیجتاً ریلیشن شپ فیل ہوگا۔ اور اس ریلیشن شپ کو فیلئر سے بچانے کے لیے شادی کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ طے ہونی چاہیے۔ اگر یہ طے نہیں ہوں گی تو آپ ایک خطرناک کمبینیشن بنا رہے ہیں، ایک خطرناک کپل بنا رہے ہیں، جس کی بعد میں کچھ بھی نتائج نکل سکتے ہیں، اور یقیناً برے سے برا نتیجہ ڈائیورس ہے۔